اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صبح خالی پیٹ ناشتے کی جگہ یہ وظیفہ کر لیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ ناظرین، سارا دن پیسہ ہی پیسہ ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس مہنگائی کے دور میں ہر انسان مشکل میں پھنسا ہے۔ ہر انسان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ کسی نے شادی کرنی ہے تو کسی نے اپنا گھر لینا ہے، کسی نے بچوں کی فیسیں دینی ہیں، کرائے دینے ہیں، تو کسی نے بیماری کا علاج کروانا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہے، لیکن ناظرین، وہی لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، خاص تسبیحات کر کے، خاص وظائف کر کے، اللہ پاک کا ذکر کر کے۔ جو اللہ پاک کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بھی ناظرین ان کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر ناظرین، جب اللہ پاک قریب ہوتا ہے تو اللہ پاک بہت سی کرم نوازیاں کرتا ہے، سارا انسان کا نصیب اور تقدیر ہی بدل جاتی ہے۔ جب ناظرین انسان کا نصیب اور تقدیر بدلتا ہے تو ہر طرف سے آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر طرف سے خوشخبریاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کا بھی نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی اتنی دولت سے نوازیں گے، آپ بھی خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی بھی تنگ دستی محتاجی دور ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں جو بھی مشکلات ہیں دولت کو لے کر، آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، کسی کا قرض دینا ہے، گھر خریدنا ہے، ناظرین گھر کی بہت زیادہ ضروریات ہیں، آپ مشکل میں ہو، آپ کی زندگی مشکل میں پھنسی ہے، آپ اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ بھی ناظرین غنی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے، اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں سے اتنی دولت عطا کریں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط کرنی ہے۔ یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ سن لیا کریں، پھر عمل کو کیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، سکپ نہ کیا کریں۔ یہ عمل کا حصہ ہوتی ہیں جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو صبح کے وقت کرنا ہے۔ صبح کے وقت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو فجر کے بعد اور ناشتے سے آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ بھلے ہی ناشتہ 10 بجے کرتے ہیں، 11 بجے کرتے ہیں، صبح 8 بجے کرتے ہیں، 9 بجے کرتے ہیں، کہنے سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اور ناظرین، جب بھی آپ نے ناشتہ کرنا ہے، ناشتے سے آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، اس عمل میں احتیاط یہ ہے کہ آپ نے مکمل خاموشی میں اور پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اور عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، یا کوئی شور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شور ہوگا تو آپ کی توجہ بھٹک جائے گی اور پھر آپ کا یقین ڈاواں ڈول ہو جائے گا، تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اس میں صرف 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے، تو آپ نے اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ لازمی نہیں کہ جائے نماز پر ہی بیٹھنا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، کچن میں کام کرتے ہوئے بھی عورتیں کر سکتی ہیں، آپ واک کرتے ہوئے اس عمل کو کر سکتے ہیں، پہلے کوئی آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ ناظرین، اکٹھا پڑھا جائے گا تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے 7 بار اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اگر آپ بڑا درود نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے جو دعا پڑھنی ہے، جو کلمات پڑھنے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین، یہ 3 کلمات ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، زیر اور زبر کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ان کو ناظرین 100 بار پڑھنا ہے۔ وہ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ارحم الراحمین۔
ان تینوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا تو 1 کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کے اوپر اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تسبیح کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، دل میں شمار کر سکتے ہیں۔ آپ نے اچھی نیت کے ساتھ اچھی طرح ان کو 100 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں آپ کا مقصد چل رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ناظرین، اس کی اتنی برکت ہوگی، آپ کا سارا نصیب اور تقدیر ہی بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو پیسہ ہی پیسہ ملے گا، جس سے آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے گی۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے۔ بس آپ نے اس نیت سے کرنا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے، میری زندگی میں مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ آپ کا قرض کا مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ آپ نے اپنا گھر لینا ہے، اللہ پاک خصوصی رحمت کریں گے۔ آپ نے فیسیں کرائے دینی ہیں، کوئی چیز خریدنی ہے، جو بھی ناظرین آپ کے مسئلے مسائل ہیں دولت کے حوالے سے، آپ کے پاس دولت تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اس حوالے سے بھی جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ ذہن میں رکھ کر اس کو کرنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں 1 دن کے علاوہ دوبارہ آپ کو وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا خود دل کرے گا کہ میں اگلے دن بھی اس وظیفے کو کروں، اس کو میں روزانہ کروں۔ آپ کو اتنا عطا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ دولت کی خاص تسبیح ہے، کیونکہ اللہ پاک بے شک رحیم ذات ہے، رحمان ذات ہے، دینے والی ذات ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک ناظرین، اللہ پاک نے ہی کام سنوارنا ہے، اللہ پاک نے ہی آپ کو دولت سے نوازنا ہے، اللہ پاک ہی سب کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی داتا نہیں، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ تو آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے ناظرین اونچی آواز میں ڈوب کر گہرائی کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک سے کہ اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے دولت عطا کر، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو پاک ذات ہے۔ اس طرح آپ نے اچھی طرح اللہ پاک کی تعریف کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اپنے دعا میں بھی، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ جو بھی مانگیں گے اللہ کے حکم سے، آپ جائے نماز سے بعد میں اٹھیں گے، پہلے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ تمام دوست احباب، نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ کے بہت سارے مسائل صرف آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔